अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। किस्त नंबर 12 है ये, लेकिन हम इसके हिसाब से अपलोड नहीं कर रहे हैं। मैं कभी कभी दो दो पार्ट्स भी दे रही हूँ। नॉवेल तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग राय नहीं दे रहे। अपनी राय ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। वो जो दिली दिल में उसे कोसती, लानत मलामत करती क्लासरूम से निकलती चलती हुई आ रही थी, जबकि आंखें लबलब पानियों से भरी थी। उसके सामने तो वो खुद को बहुत मजबूत साबित कर रही थी, लेकिन जो भी था वो थी तो एक लड़की ही ना। और अब उसे सही मानों में खौफ लाहक हो रहा था, क्योंकि वो उसे घर रिश्ता भेजने का कह चुकी थी। लेकिन आने वाले वक्त के खदशे अब उसके दिलो दिमाग को अपनी लपेट में लिए उसे खाइफ कर रहे थे। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? आखिर क्यों मैंने उसे घर रिश्ता भेजने का कहा? काश मैं अपने अल्फाज वापस ले सकती। काश मैं वो घड़ी पलट सकती। मुझे घर जाकर डैड को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि अगर इसने रिश्ते के लिए किसी को भेज दिया तो मैं इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकूंगी। वो ये कहती हुए छोटे छोटे कदम लेती लॉबी से गुजरती। अब लॉन में आ चुकी थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स को उसने नागवार से देखकर अपना रुख हॉल की जानिब किया, क्योंकि उसे सिलिकॉन को साथ लिए घर जाना था। अभी वो चंद कदम तक ही आगे आई थी जब वो उसकी जानिब लपकता उसके रास्ते में हायल हो चुका था। क्या मसला है? वो डर मगर कुसीले लहजे में मुखातिबी। लड़की, तुम्हारी बहुत जुबान चलती, अभी भी वक्त है। उसे लगाम में डाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ बोलने के काबिल भी ना रहो। वो जब बाजू से पकड़ के उसे बेदर्दी से अपनी जानिब खींचता, उसका बाजू कमर के पीछे मोड़ता, धमकी आमेज लहजे में बोला, जबकि उसकी सांसों की झुलसा देने वाली तपिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अपने बाजू में उठती दर्द की टीसों के बास लब भेंचे खड़ी थी। छोड़े मुझे। तुम खुद को समझते क्या हो? आइंदा मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर वॉर्न करने लगी। हाँ, अच्छा तो वाकई नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और रही बात छूने की, तो अभी ना सही, शादी के बाद तो सारे हक मेरे ही होंगे। चलो, क्या याद करोगी? तुम्हारी ये बात भी मान ली, अब शादी के बाद ही तुम्हें छूऊंगा, इसलिए कल मैं तुम्हारी जुबान से हरगिज़ इनकार ना सुनूं, ठीक है? वो ये कहता उसे झटके में छोड़ता पीछे हुआ, जिस पर वो बमुश्किल गिरते गिरते बची। और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, तुम्हारा होने वाला शौन हूँ, ओके? वो पुख्तगी से कहता उसे हैरान छोड़ता यूनी से निकलता चला गया। रिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो जो की तो खड़ी, दिमाग में पनपती अनगिनत सोचों की जद में थी कि जब अकब से आती आवाज़ ने उसका अल्तफात अपनी जानिब मरकूज किया। अरहम, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। रिजा, यहाँ क्या करी? और सिली कहाँ है? उसे यहाँ खड़ा गुमसुम देखकर हैरत से बोला, नहीं, मेरा मतलब है मैं यहाँ नहीं। वो इससे कोई बात नहीं बन पाई थी। रिजा, ये क्या नहीं मैं वो लगा रखा है? वो ताज्जुब से बोला, मेरा मतलब है वहाँ अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसने सफाई से झूठ बोला। और सिली कहाँ है? उसने अपनी मुतलाशी नज़रों का रुख इर्द गिर्द दौड़ाया। वो अंदर हॉल में है। उसकी आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी, जो अरहम भी महसूस कर गया। तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? वो अपनी तफ्तीशी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज करता बोला, वो मैंने सोचा पहले तुम्हें ढूंढ लूँ, फिर उसे ले आऊँगी। उसने बहाना गढ़ा। ओह, तुम भी ना? वहाँ इतनी भीड़ में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने उसे क्यों अकेला छोड़ा? वो डांटने के से अंदाज में बोला, जिस पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। अरे रिजा, रिलैक्स मेरी बहन, तुम शर्मिंदा मत हो प्लीज़। हम सिली को ढूंढ लेते हैं, चलो आओ मेरे साथ। उसे साथ आने का इशारा करता आगे बढ़ा, जबकि वो भी उसके हमरा चल दी थी। हॉस्पिटल की अफरा तफरी अपने रूट पर थी। कोई अपने प्यारों के लिए आईसीयू के बाहर खड़ा अपने रब से दुआएं कर रहा था, तो कोई एक दूसरे को दिलासे देता नजर आ रहा था, जबकि डॉक्टर्स का अमला अपनी अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने में लगा था। इस बीच वो भी उसे बाजू में उठाए परेशानी के आलम में हॉस्पिटल दाखिल हुआ। डॉक्टर, डॉक्टर, बुलंद आवाज में पुकारता हॉस्पिटल के स्टाफ समेत बाकी लोगों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे करता आगे बढ़ रहा था। अरे क्या हुआ इन्हें? और आपको ये चोट कैसे आई? एक डॉक्टर उसकी तरफ लपकता पहले सिलिकॉन और फिर उसकी हालत देखता बोला, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप इसे जल्दी देखें। उसके चेहरे पर परेशानियों की परछाई लहराई थी। जी सर, आप रिलैक्स हो जाए। डॉक्टर ने उसे तसल्ली से नवाजते स्ट्रेचर मंगवाया, जिस पर वो उसे लिटा चुका था। सर, आप यहीं रुकिए प्लीज़, आप अंदर नहीं जा सकते। वो जो उसका हाथ थामे साथ साथ चलता रूम तक आ रहा था। एक नर्स ने उसे रूम के दरवाजे तक रोकते हुए कहा, जिस पर वो ना चाहते भी उसका हाथ छोड़ता पीछे हुआ। तो वो उसे रूम में ले गए। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के लिए परेशान हो रहा हूँ? आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं रुबा सैदी, तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हें अपना इंतकाम लेना है, और तुम हरगिज़ अपने होद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। भूलो मत, ये लड़की सिलिकॉन तुम्हारे इब्तिहाज चचा की बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, जिसके बाप ने बचपन में तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया था। मैं कुछ नहीं बोला सिलिकॉन। जावियाशा, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं।
جب جن کا حساب اب تم دو گی، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تمہارے پاس مجھ سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور پھر شادی کے بعد تمہیں زخم دے کر اپنے دل کی کو تسکین بخشوں گا۔ زاویہ شاہ، تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی، میری ہنسی چھین لی۔ میں جب تک تمہارے خاندان کو برباد نہیں کروں گا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ کوریڈور میں چیئر پہ بیٹھا، مٹھیاں بھیجے، شعلے ٹپکاتی سرخ انگارہ نگاہوں میں کوئی عزم لیے دل ہی دل میں کسی سے مخاطب تھا۔ سلیکون شاہ، روباز زیدی کا تم سے نفرت اور صرف نفرت کا رشتہ ہے جسے میں پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، وہ دل میں خود سے عہد کر رہا تھا، لیکن آنے والے وقت اور حقیقت سے خود بھی بے خبر تھا۔ لیکن قسمت تو ان کی کہانی لکھ چکی تھی، لیکن قسمت کے کھیل کون جانے۔ ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے تھے جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، اب وہ کیسی؟ وہ اس کی جانب لپکتا بے چینی سے پوچھنے لگا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ ابھی وہ خود کیا عہد کر رہا تھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک انہیں کوئی شوق لگا تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بہتر ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا اپنے کیبن کی جانب چل دیا۔ چلو اچھی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ کل کا دن روباز زیدی اس کے لیے اس قدر یادگار بنانے والا ہے جسے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سمیت خود کلامی کرتا روم کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازہ نوک کرنے کی زحمت نہیں کی، دھڑلے سے اندر داخل ہوا، جہاں پہلی نظر اس کے بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی، جو اپنے گھنی پلکوں کی کبھی جھالر گراتی تو کبھی گہری جھیل سی آنکھیں نیم واہ ہوتی۔ وہ اس کی جان لیوا خوبصورتی اور معصومیت سے نظر چراتا آگے بڑھا، جبکہ اسے دیکھ کر وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، لیکن سر تھامتی دوبارہ تکیے پہ ڈھیر سی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی جانب لپکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے لرزتی آواز میں حیرت سے کہا۔ لڑکی، شاید تمہاری بے ہوشی تمہارے دماغ پہ اثر انداز ہوئی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے پہ دیکھا۔ روباز زیدی کسی کو اتنی وضاحتیں نہیں دیتا، سو تم خاموشی سے آرام کرو، میں نے تمہارے فون سے تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے، وہ آ رہے ہیں، سو مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ یہ کہتا اس پہ بے تاثر نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا شخص پیدائشی پاگل ہے؟ اس نے دل میں سوچتے منہ کے ٹیڑھے میڑے زاویے بنائے اور لیٹ کر آج یونی میں ہوئی ان دونوں کی لڑائی کے متعلق سوچنے لگی۔ روباز نے فارس سے کیوں جھگڑا کیا؟ آخر یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ آج سنگنگ کرتے وقت یہ کتنا سویٹ لگ رہا تھا، شکل تو اس کی کافی اچھی ہے لیکن حرکتیں بھی جن بھوتوں والی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں جس کی وجہ سے آج فارس کو چوٹ لگی تھی؟ میں فارس کو بھول کر اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہوں؟ ابھی وہ خود سے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی تھی جب روم کا دروازہ واہ ہوا، جس میں سے ابتہاج زیدی کے ساتھ رجا اور ارحم نمودار ہوتے فکر مندی سے اسے دیکھ کر سرحد سے آگے بڑھے۔ لاڈلی، آپ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ابتہاج زیدی پریشان و بے چینی سے بیڈ کے پاس رکھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھے۔ ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہو، اس نے ان کی پریشان شکل دیکھ کر کہا۔ سلیکون، ہم تو تمہیں ہال میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پھر ایک لڑکی کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ تم یونی میں بے ہوش ہو گئی تھی، تو وہ تمہیں ہاسپٹل لے آیا۔ ریجا نے پوری بات اس کے گوش گزار کی۔ ہاں، کوئی بہت بھلا انسان ہوگا۔ ویسے کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ ابتہاج زیدی نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں ڈیڈ، میں نہیں جانتی، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے پرنسس، آپ زیادہ مت بات کرو، یو نیڈ ٹو ریسٹ، کیونکہ ہم ابھی آپ کے ڈاکٹر سے مل کر آ رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ آپ کو ابھی ایک ڈرپ دینی ہے، اس کے بعد ڈسچارج مل جائے گا، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر گھر چلیں گے۔ ابتہاج زیدی نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی، اور پھر وہ سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ جو لاؤنج سے گزر رہا تھا کب سے آتی آواز پہ پلٹا۔ جب گھر میں میری بیوی کمرے میں انتظار کیا کرے گی تب جلدی آ جایا کروں گا، اس نے سر کھجاتے ہوئے مگر تپانے والے انداز میں کہا، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی بات پہ لاؤنج میں کھڑے آقا جان تن بدن میں آگ لگی تھی۔ روباز، تمیز سے بات کرو، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ نہ کوئی شرم نہ لحاظ، کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا تھا کہ تم بڑے ہو کر ہمیں ہی آنکھیں دکھاؤ گے؟ وہ تندخوئی سے دھاڑے، جس کا روباز پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی ان کے مقابل کھڑا تھا جیسے آقا جان سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو۔ ہم جو کہہ رہے، کیا تم سن رہے ہو؟ اسے خاموشی وہ تحمل سے کھڑا دیکھ کر پھر سے دھاڑے۔ نہیں، میرے کان واش کرنے والے ہیں، اس لیے آج کل کچھ بھی میری سماعتوں سے نہیں ٹکراتا۔ وہ بات کو مذاق کا رخ دیتا جلدی پہ تیل کا کام کر گیا۔ بکواس بند کرو، ہر بات کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، چلاتے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالتے اسے ہنوز خاموش دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ آج روباز زیدی کا موڈ بہت اچھا ہے، اسی لیے میں آپ سے بحث کر کے خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کل سے میں آپ سب کی نیندیں حرام کرنے والا ہوں۔ روباز، آخر
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو آگا جان سے بدتمیزی کر کے ابھی اپنے روم میں آیا ہی تھا جب عقب سے آتی ارزال کی غصیلی آواز پہ پلٹا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، پھر بھی مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ تند و تیز لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ رکا۔ ہاسپٹل لے گئے تھے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں لے کر گئے تھے؟ وہاں اس کا بھائی اور بہن بھی تھی، انہیں اطلاع کر دیتے وہ لے جاتے۔ تم کیوں گئے؟ اور تفتیشی انداز میں کہتا اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اعزال، تم مجھ سے اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ کرختگی سے بولا۔ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم آگے کرنے کا کیا والے ہو۔ اس کے چہرے پہ غیظ کی بازگشت تھی۔ جب کروں گا دیکھ لینا، تب دیکھ لینا۔ خیر، کل رجا بھابھی کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، تم اس بات پر دھیان دو۔ وہ ناگواری سے کہتا اسے تیش دلا گیا۔ روباز، بس بہت ہو گیا، تم مجھے بتا رہے ہو یا نہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ نہیں، ایک لفظ جواب دیا۔ تمہیں بتانا پڑے گا، وہ بھی اسی کا بھائی تھا۔ اگر روباز ضدی تھا تو اس سے بھی زیادہ ضدی تھا۔ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں بتاؤں گا تو نہیں بتاؤں گا، بس بات ختم۔ وہ یہ کہتا تنفن کرتا دھڑ کی آواز سے واش روم کا دروازہ بند کرتا اندر گم ہو گیا، جبکہ ارزال مٹھیاں بھیجتا مکمل جلال میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور ٹیرس پہ کھڑی چاند پہ نظر ٹکائے ہوئے تھی، جو کبھی بادلوں میں چھپتا تو کبھی اپنی چاندنی سے ہر سو روشنی بکھیرتا۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ فارس نے مجھے برباد کر دیا، پھر میں کیسے اسے معاف کر دوں؟ میں اگر معاف کر بھی دوں تو بھی فارس شاہ، تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ اب اس دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ہے، صرف تمہارا دیا ہوا درد ہے۔ محبت میں ستم کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن بے وفائی کی نہیں، اور تم نے بے وفائی کی، پھر کیسے معاف کر دوں؟ اتنا ظرف کہاں سے لاؤں؟ وہ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھیں متواتر سے بہتی اس کے گال پھکو رہی تھی۔ دل میں اٹھتی ٹیسوں سے رشتہ لہو کی مانند درد وہ اشکوں میں بہا رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی طور سے چین نہیں آ رہا تھا۔ پرنسس، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اشکوں سے دھندلائی آنکھوں سمیت کرب سے چاند کو دیکھ رہی تھی، عقب سے آتی آواز پہ ہاتھوں کی پشت سے کال رگڑتی خود کو کمپوز کیے نارمل انداز میں پلٹی۔ ڈیڈ، آپ؟ آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کی وجہ سے نگاہیں نیچی کیے ان سے مخاطب ہوئی، جبکہ وہ قدم قدم چلتے اب اس کے مقابل کھڑے ہوئے۔ جی میم، لیکن آپ یہاں کیا کریں؟ ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے۔ چلیے، اسے شانوں سے تھامتے زبردستی نیچے لے جانے لگے، جبکہ وہ نہ کرتی رہ گئی۔ ڈیڈ، بھلائی کیا بات ہوئی؟ میں وہاں تازہ ہوا کھانے گئی تھی اور آپ مجھے نیچے لے آئے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ اب وہ اپنے روم میں بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ابتہاج زیدی بیڈ سے ذرا فاصلے پہ رکھی چیئر پہ بیٹھے اس کا غصے سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ جی نہیں، جتنی تازہ ہوا کھانی تھی آپ کھا چکی، اب صرف آرام کرے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا، جس پہ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ پرنسس، آپ جانتی ہیں نا کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو اپنی نہ صحیح ہماری خاطر ہی اپنا خیال رکھ لیا کرے۔ جب سے ہم پاکستان آئے ہماری دونوں بچیاں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دونوں کو ہماری ذرا بھی فکر نہیں، ہمارے پاس آپ تینوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی ہماری کل کائنات ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے شفقت سے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ پریشان مت ہو، میں اپنا پورا خیال رکھوں گی۔ مسکراتی ہوئی تشفیع بھرے انداز میں بولی۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپا کر پیچھے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے تمیدی انداز اپنایا۔ ہاں پوچھو پرنسس، مسکرائے۔ ڈیڈ، آپ کبھی آغا جان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ انہیں جس بات کا ڈر تھا اس نے وہی سوال کر ڈالا۔ پرنسس، تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی، میں چلتا ہوں۔ سپاٹ چہرے سے کہتے وہاں رکے نہیں تھے، بلکہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تیز تیز نکلتے چلے گئے۔ ڈیڈ، میری دعا ہے آپ کی آنکھوں میں چھلکتا یہ درد ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ غلط فہمیوں کی دیوار گر جائے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ صدر دل سے کہتی آخر میں سر داغ بھر کر رہ گئی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ مشترکہ سلام کرتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور عمل کے ساتھ والی چیئر پہ ٹک گیا۔ وعلیکم السلام، تمہارا ہونہار بھائی ابھی تک نہیں آیا؟ ایمنے بن گیا ہے، مانا کہ وہ پچھلے دنوں اپنے کام میں بہت مصروف رہا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایمنے کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کی منمانی چلے گی۔ اس کی مرضی باہر لوگوں پر چلتی ہوگی، لیکن اس گھر کا صاحبان اور حکمران میں ہوں۔ ان کے بے لچک لہجے پہ سب کے منہ کی طرف جاتے نیوالے ہوا میں رہ گئے۔ آغا جان وہ آتا ہی ہوگا، اعزال نے کہا۔ دیکھا ذرا کم اپنے اس بیٹے کو، دیکھا اور اس بدتمیز کو دیکھو۔ اس لیے کہتے کہ وہ اولاد ماں باپ پر ہی جاتی ہے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ان کے نخوت بھرے لب و لہجے پہ زرکم صاحب ضبط سے لب بھینچ کر رہ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ جیسی ماں ویسا بیٹا؟ آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہہ لیجیے، لیکن خبردار جو میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا پھر میں بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ اس کی پراسرار آواز پہ سب نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ پتھروں چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لی آنکھوں میں سرد پن سموئے کھڑا آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روباس، میرے بچے، آغا جان کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا
आलियाना बेगम आंखों में नमी लिए आगे बढ़ी। ये क्या हो रहा है? रोबास ऐसे क्यों लड़ रहे हो? अमल जो उसके गुस्से से सहमी थी, समातों से टकराती मुर्तसिम की आवाज़ पे उसकी तरफ देखते नज़रों से लाइल्मी का इजहार किया। मुर्तसिम, अमल गुड़िया, आज संडे है और तुम लोगों ने शॉपिंग जाना है, देर हो रही है, बाहर ड्राइवर वेट करा जाओ। इसके तर्ज तखातुब पे अमल सख्ती से लब भेज कर रह गई, जबकि मुर्तसिम उसे साथ लिए वहाँ से निकलता चला गया। अमल की क्या बात हो रही थी कि जैसी माँ वैसा बेटा, आखिर उसके पीछे राज क्या है? वह रस से कहता उसके हमकदम चलता गाड़ी तक आ रहा था। ओए तुम्हें क्या हुआ? वो उसे खामोश देखकर नासमझी से बोला। रोबास भाई ने तुम्हें गुड़िया कहा, इसलिए तुम्हें बुरा लगा? वो उसके गाल पे टुकटी काटता आंख विंक करता शरारत से बोला। मुर्तसिम शट अप, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, उसने सपाट चेहरे से कहा। वाट? दरअसल मुर्तसिम और अमल को कुछ दिन पहले ही आलियाना बेगम ने ये सब बताया था, जबकि अमल तो पहले से सब जानती थी, लेकिन इतना अरसा अनजान बनी रही। उन्हें लगता था कि रुबास मान जाएगा। वो पहले दिन से इनकार करता आया था, लेकिन आगाजान अपने फैसले से एक इंच भी नहीं लेते। तो कल सुबह ही वो उन्हें ये कहकर गया था कि अगर अमल से मेरी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ कर चला जाऊंगा। उसके अल्फाज कमरे के दरवाजे से गुजरती अमल ने जब से सुने थे, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। और कल रात भी मुर्तसिम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ यूनी के म्यूज़िक फेस्टिवल में ले गया था, जहाँ वो बेदिली से उसके साथ गई थी, लेकिन मुर्तसिम के पूछने पे भी उसने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई थी। लेकिन अब मुर्तसिम के छेड़ने पे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसके जब्त के सारे बंधन टूट गए और अब वो बेसाख्ता उसके सीने से लगती फूट फूट कर रोती थी, जबकि मुर्तसिम शशदर खड़ा हैरत का मुजस्समा बने उसे देख रहा था। मुर्तसिम बचपन से अमल से मोहब्बत करता था, लेकिन रुबास से मुतालिक अमल की फीलिंग जानता था, इसीलिए उसने अपने दिल में मौजूद उस मोहब्बत को कहीं दूर सुला दिया था, क्योंकि वो अमल को हमेशा खुश देखना चाहता था। वो उससे बिलागर्ज मोहब्बत करता था। उन दोनों के माबैन बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, लेकिन लड़ाई भी बहुत करते थे। वो कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई होती है रिश्ता भी वहीं होता है। और सच्चे रिश्ते आपको अजियत नहीं देते। लोग कहते हैं कि फला रिश्ते ने अजियत दी, मैं कहती हूँ कि जो आपको दुख दे तकलीफ दे वो रिश्ता ही कैसा। किसी से मोहब्बत करना आसान होता है, लेकिन बिलागर्ज ताहयात उसी मोहब्बत का दावेदार रहना ही एक बेलौस रिश्ता है। लेकिन कभी कभी हम इंसान जब तकदीर के आगे घुटने टेक देते हैं, मुर्तसिम ने भी अपनी तकदीर पे सर तस्लीम में खम कर लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसकी किस्मत में बेहतर नहीं बेहतरीन हमसफ़र लिखी जा चुकी थी और आने वाला वक्त उसे बहुत जल्द ये बताने वाला था। अमल, प्लीज़ रोना बंद करो। उसके आंसू देखकर बेचैन हुआ। मुर्तसिम, मैं रुबास से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तो उनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मुर्तसिम, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं कि वो मेरे नहीं हैं। तुम जानते हो वो कल आगाजान से कह रहे थे कि वो किसी लड़की को पसंद करते और उससे से शादी करेंगे। टूटे फूटे अल्फाज कहती रुबास दोबारा उसके सीने से लगी थी सिसकती हुई। उसके आंसू मुर्तसिम के दिल पर गिर रहे थे। वो कैसे उसे रोता हुआ देख सकता था। बस अमल, बस तुम रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, उसे दिलासा दे रहा था। वह भी उसके सीने से लगी रो रही थी, लेकिन इस दौरान उसने ना तो उसे दूर किया था, ना ही अपने बाजू उसके गिर्द हायल किए थे। अमल, इधर देखो। उसे शानों से थामता अपने रूबरू करता नरमी से बोला। उसकी रोई रोई आंखें उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। उसकी आंखों में सूख डोरे देख कर लब भेज कर रह गया। अमल, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला उन्हें हमारे नसीब में नहीं लिखते जिन्हें हम पसंद करते, जिन्हें हम अपने हमसफ़र के रूप में देखना चाहते, बल्कि उन्हें हमारे हिस्से में लिखते हैं जो हमारे हक में बेहतर होते हैं। अब इधर देखो और मेरी बात गौर से सुनो। फ़र्ज़ करो अगर रुबास भाई तुम्हें मिल भी जाए, तो क्या तुम उनके साथ खुश रह पाओगी? क्योंकि जब उनके दिल पर किसी और का कब्जा होगा तो तुम्हें कभी ऐसी खुशी नहीं दे सकते जिस खुशी की एक लड़की हकदार होती है। आज शायद तुम्हें मेरी बातें समझ ना आए, लेकिन एक दिन ज़रूर समझोगी। उसे नरमी से समझाता इस वक्त अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। समझती हूँ, और तुम भी जानते हो कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्तों की कायल नहीं हूँ। नम आंखों समेत दर्द भरी मुस्कान से कहती, वक्त और जगह का तयन करती खुद को कंपोज करने लगी। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है। आज तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा चुड़ैल। वो आखिर में उसके सर पर चपत रसीद करता गाड़ी की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे चल दी। याद मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ होने वाला हो। क्यों दिल बार बार किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे कुछ छीनने वाला। ये अंदर इतनी खटन क्यों है? वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती खुद कलामी कर रही थी। रिजा मेरी जान, ये क्या खुद से बड़बड़ा रही? सिरिकॉन जो उसके रूम में आई थी उसकी बड़बड़ाहट सुनती हैरत से बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ अब कैसी तबीयत है? वो खुद को कंपोज करती वो मुश्किल बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। उसका चेहरा देख कर फिक्रमंदी से कहने लगी, मैं ठीक हूँ सिली। वो चलती हुई उस तक आई। पक्का ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? उसने जैसे तसल्ली करना चाही। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ चलो अब नाश्ता करते। डैड और
اور ہم نیچے ویٹ کر رہے ہوگے۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی لیکن اس کی بات پہ حامی بھرتی اس کے ساتھ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اب کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ میری ماں کے بارے میں؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں آغا جان سے مخاطب ہوا۔ روباز زیدی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری ماں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، جس کی داستان وہاں ہمارے پورے گاؤں میں رقم ہے۔ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا اور تم اس گھٹیا فحش عورت۔ آغا جان ان کی بات کاٹتے ہوئے پوری قوت سے دھاڑا۔ اگر میری ماں کے بارے میں آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو یا تو میں رہوں گا یا آپ۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا سرخی مائل آنکھوں میں کرب لیے سب کو حیران چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ روباز، میری بات سنو۔ ارزال، جو اس کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اس کے پیچھے لپکا جو غصے سے مٹھیاں بھیجے لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤن سے نکلتا چلا گیا۔ زرگم، بس بہت ہوا، اب ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی اس عورت کو نہیں بھولا۔ مجھے اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تم نے دیکھا اسے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، حد درجے خودسر ہے۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ آخر کو اس کی رگوں میں اس گھٹیا عورت کا خون دوڑ رہا ہے۔ آغا جان جب بولنے پہ آئے تو ساری حدیں پار کر گئے۔ بس آغا جان، بس بس بہت ہو گیا۔ آپ یہ مت بھولیے کہ اس کی رگوں میں میرا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ آپ کو اس کی بدتمیزی، اس کی سنگدلی دکھائی دیتی ہے، افسوس صد افسوس، لیکن میرے بچے کی آنکھوں میں درد کیوں نہیں دکھتا؟ کیوں اس کی تڑپ نظر نہیں آتی؟ بھی جان، آپ نے تو اسے اپنے ان ہاتھوں سے پالا ہے نا، تو آپ اس کی تکلیف کیوں نہیں دیکھ پائیں؟ پہلے آپ اسے شادی کے لیے مجبور کرتے رہے، لیکن جب اس نے انکار کیا تب وہ آپ کی نظر میں برا بن گیا۔ یہ اس کی زندگی ہے، اسے بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ تو پھر آپ نے ہر بار جان بوجھ کر اس کی ماں کا ذکر کیا تاکہ اسے تکلیف ہو۔ آپ نے میرے بچے سے ہمیشہ نفرت کی۔ ارزال، اگر دیر سے گھر آئے تو کام کی مجبوری، وہ آئے تو آوارہ کرتی۔ اگر ارزال لیٹ اٹھے تو آپ کا کہنا ہوتا ہے کہ رات کو دیر سے سویا ہوگا، اس لیے سونے دو، اور اگر روباز لیٹا اٹھے تو غیر ذمہ دار۔ ان کی آواز میں درد و کرب شامل تھا۔ پاس کھڑی بی جان اور آلیانہ بیگم دم سادے انہیں سن رہی تھی کیونکہ ان میں کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی۔ زرگم، تم حد سے بڑھ رہے ہو، ان کی چنگھاڑتی آواز لاؤنج میں گونجی۔ آغا جان، میں تو حد میں ہی تھا، لیکن آپ نے حد میں نہیں رہنے دیا۔ میں پوچھتا ہوں، میرے معصوم بچے کا کیا قصور تھا کہ وہ اس عورت کی اولاد ہے؟ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک اس میں اور باقی تینوں بچوں میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ کے پیار کی ایک نظر کے لیے ترستا، لیکن آپ اسے نظر انداز کرتے کیونکہ وہ اس عورت کا بیٹا تھا نا، جس سے آپ نفرت کرتے تھے۔ میرے بچے نے کیا کچھ نہیں سہا؟ آپ نے کبھی لاڈ کیا نہیں نا؟ اور آلیانہ بیگم، آپ جانتی ہے وہ آپ کو ماں کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ نے اسے کبھی بیٹا ہی نہیں سمجھا۔ جس طرح آپ سب کے سامنے بناوٹی محبت اس پہ لٹاتی، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ تلخی سے کہتے سب کو پتھر کا کر گئے۔ آغا جان، ایک اور بات، روباز جس بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا، کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے، لیکن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وٹا لہجے میں کہتے سب پہ کڑی نظر ڈالتے تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ روباز، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ جو پیدل ہی روڈ پہ نکل آیا تھا، ارزال کی پکار پہ بھی تیز روی سے چلتا جا رہا تھا۔ روباز اس کے پیچھے لپکتا اس تک پہنچا اور اسے مضبوطی سے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا کچھ پل تک اپنے عزیز الجان بھائی کی خوشبو محسوس کرتا رہا، جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کے درد کا ساتھی تھا۔ ٹھیک ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پھیلے میں بھرتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس سے الگ ہوتا خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا بولا۔ جانتا ہوں، ایک تم ہی تو ہو جو مجھے سمجھتے ہو ارزال۔ میرا دل کرتا ہے میں اس زاویہ شاہ کی جان لے لوں، جس کی وجہ سے میری ماں پہ الزامات لگائے گئے، جس کی وجہ سے ان کا کردار داغدار ہو گیا۔ سب کریں گے، بس ایک دفعہ تم سلیکون سے شادی کر لو، پھر دیکھنا زاویہ شاہ کو پل پل تڑپائیں گے، وہ قصص سے بولا، جس پہ وہ اس بات میں سہیل آ گیا۔ اچھا، مجھے اب جانا ہوگا، تمہاری بھابھی میرا ویٹ کرے ہوگی۔ وہ کچھ یاد آنے پر شرارت سے آنکھ ونک کرتا بولا اور دونوں گھر کی جانب بڑھے۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سوچنا مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے اب گھر میں داخل ہوئے اور ارزال اپنا خیال رکھنے کا کہتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے صاحب جی، کوئی صاحب آئے ہیں، کہہ رہے کہ آپ سے ملنا ہے، آپ کی اجازت ہو تو اندر بھیج دوں؟ وہ لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ایک ملازم نے آ کر مطلع کیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ انہوں نے خود کلامی کی۔ اچھا جو بھی ہے بھیج دو، وہ ملازم سے کہتے کچھ سوچتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آملیٹ کا نوالا منہ میں ڈالتی رجا کے گلے میں جیسے پھانس آ گئی۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ رجا، رجا کیا ہو گیا؟ یہ لو پانی پیو۔ پاس بیٹھی سلیکون نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ گٹا گٹ پی گئی، جبکہ اسے کھانستے دیکھ کر ابتہاج زیدی، جو ابھی تک یہیں رہے تھے، فکر مندی سے رجا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رجا، آپ ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے استفسار کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے رجا کچھ بولتی کہ کسی کی مردانہ آواز پہ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی جانب اٹھی تھی۔